ناظرین، حلقہ احباب میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی تعزیتی رسومات کا آغاز ہوا اور آپ نے دیکھا کہ سارا دن تقریباً دنیا کے زیادہ تر لوگوں کی توجہ وہیں مرکوز رہی اور یہ آخری رسومات کا جو آغاز ہے یہ 9 جولائی تک جاری رہے گا اور پھر تدفین کی رسم ہوگی جہاں یہ اختتام پذیر ہوگا۔ جتنا ہم نے دیکھا کہ سوگواروں کا یہ تاریخی اجتماع ہے اور اگر دیکھیں تو یہ ایک تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسی مثال ملی ہو کہ اتنے زیادہ لوگوں کا سوگواروں کا اجتماع نظر آئے۔ خواتین کی بڑی تعداد شریک ہے اور کہیں نہ کہیں ایسے لگتا ہے کہ یہ جو امریکہ نے جنگ مسلط کی تھی اور پھر ان کے سپریم لیڈر کیا اور بڑے بڑے اسکالرز کیا اور ایون بچیوں کی بھی اسکول پر جب حملہ کیا تو بچیوں کی بھی شہادت ہوئی، تو اس کا ایک رد عمل بھی نظر آتا ہے۔ یعنی اگر یہ دیکھیں تو امریکہ یا ٹرمپ کی پالیسیز جو چلی ہیں ان کا ایک رد عمل بھی اس دکھ میں شامل ہے۔ ایئرپورٹ پر ہم نے دیکھا کہ جو بچیاں شہید ہوئی ہیں ان کے بیگ اور ان کی تصویریں ایک سائٹ پر ایسے تھا جیسے بچیاں خود بیٹھی ہوئی ہیں، تو یہ بھی ایئرپورٹ سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ زیادہ ممالک نے آ کر تعزیتی جو رسومات ہیں ان میں تعزیت کا اظہار کیا۔ 90 ممالک سے زائد لوگ تھے جس میں مختلف ممالک کے وفود بھی شامل تھے، امبیسیز کے لوگ بھی تھے اور یہ الگ الگ طرح کے لوگ۔ اتنے دن بعد جو سلسلہ یہ شروع ہوا ہے تعزیتی رسومات کا، تو اس میں بڑا ایک ترتیب طے کر لی گئی تھی کہ ہر وفد کو لے کے جاتے تھے ایک مخصوص جگہ پر اور پھر قاری صاحب جو مولانا صاحب ہیں وہ ایک مخصوص آیت کی تلاوت کرتے تھے، ایک مختصر سی آیت کی، اور پھر وہ دوسرا وفد آتا تھا، پھر وہ تعزیت کرتا تھا اور پھر ایک اور آیت کی تلاوت کی جاتی تھی۔ تو بڑے ڈسپلن کے ساتھ اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی آخری جو رسومات ہیں یا تعزیتی رسومات ہیں ان کا آغاز ہوا ہے۔ یہ سلسلہ آگے اسی 9 جولائی تک اس انداز میں جائے گا، لیکن جو ہم بات کریں گے اس میں ضروری بات یہ ہے کہ سفارتی سطح پر ایران کس حد تک کامیاب ہوا ہے کہ آج امریکہ کہاں کھڑا ہے اور اب جو خلیجی ممالک ہیں اس کی صورتحال کیا نظر آتا ہے۔ گمان کیا جاتا ہے کہ جو سپر پاورز ہیں وہ آئندہ چل کر بدلنے والی ہیں، امریکہ بھی شاید واحد سپر پاور نہ رہے، تو کیا خلیجی ممالک میں بھی جیسا کہ پریڈکشن کی جا رہی تھی کہ ایران ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو جیسا کہ اقبال نے کہا تھا کہ مسلمانوں کا جنیوا تہران کو کسی زمانے میں، تو کیا یہ وہی اقبال کی سوچ ہی ہمیں نظر آتی ہے؟ یہ ساری گفتگو ہماری ہوگی اور مختصر سے ہم بات کریں گے کہ آج 4 جولائی ہے اور امریکہ کا یوم آزادی اس طرح ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس جو تھا اس کا MOU جو تھے وہ سائن ہوئے تھے اور UK سے جو کالونی ان کی تھی اور انہوں نے کہا کہ ہم اس میں کولونائزڈ ہو کر نہیں رہ سکتے جس میں UK کا سارا انفلوئنس تھا، تو اس سے آزادی حاصل کی تھی۔ ٹرمپ آج کہہ رہے تھے کہ 1 ہفتہ ایران کو مہلت دے رہے ہیں اور پھر جب اپنے 4 جولائی کے حوالے سے تعریف کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ امریکہ انسانیت کا بہت بڑا پاسدار ہے۔ یہ بات پھر مزاحیہ لگنا شروع ہو جاتی ہے جب جنگوں کے آغاز کو دیکھیں یا ان معاملات کو دیکھیں جس کا رد عمل ایران میں نظر آ رہا ہے۔ یہ ساری گفتگو ہماری ہوگی۔ بہت اچھا میرے ساتھ پینل اس وقت جو موجود ہے اس میں میری پہلی جو دوست موجود ہیں ماہر بین الاقوامی امور ہیں پروفیسر آمنہ محمود موجود ہے۔ پروفیسر آمنہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ دوسرے جو کالم نگار ہیں وہ بھی بہت ہی اچھا تجزیہ دیتے ہیں، بہت اچھا کالم لکھتے ہیں، ہمیشہ ہم ان کے کالم پڑھتے ہیں۔ عبدالجبار ترین ہمارے ساتھ ہیں۔ عبدالجبار صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ تیسرے ہمارے جو مہمان ہیں بڑی گہری نظر رکھتے ہیں تمام معاملات پر، ماہر قانون ہے اور ایک ماہر قانون کو اتنا ہی معاملات پر سمجھدار ہونا چاہیے۔ بیرسٹر عدنان صبور روہیلا ہمارے ساتھ ہیں۔ بیرسٹر عدنان آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ شکریہ۔ آمنہ آپ سے شروع کروں گی۔ اس وقت جو آپ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی تعزیتی رسومات کا آغاز دیکھ رہی ہیں جو آج 4 جولائی کو ہے، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا ایک دفعہ تو میں نے ایک ویڈیو دیکھی تو یقین نہیں آیا کہ یہ AI کی تو نہیں ہے، پھر تصدیق کی کہ نہیں ایران کے لوگ خواتین اتنی تعداد میں موجود ہیں۔ اس منظر کو کس طرح دیکھتی ہیں آپ؟
بہت بہت شکریہ عائشہ فار اے ویری جنرس انٹروڈکشن. اور ہمارا آپ کا پرانا ساتھ ہے اور میرا خیال ہے کہ روز ٹی وی کی بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس پہ وہ ٹائملی ڈبیٹ نہ کرتے ہوں, چاہے وہ انٹرنیشنل ہو چاہے لوکل ہو. اور اس لحاظ سے جو ایران میں یہ تقریبات ہو رہی ہیں, تعزیتی تقریبات, اس میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کا ان کے جو عوام ہیں ان کا بھی اور بین الاقوامی دنیا کا جس طرح سے اس میں کنٹریبیوشن ہے, جس طرح سے وہ موجود ہیں, اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک تو وہ جو باتیں تھیں کہ جیسے ہی حملہ ہوگا تو یہ رجیم جو ہے ایرانین رجیم اپنی اسٹرینتھ لوز کر دے گی اور عوام جو ہے وہ ڈسوسیٹ ہو جائیں گے اور وہ خود شامل ہو جائیں گے رجیم کو ختم کرنے میں. وہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ عظیم لیڈر کی جو شہادت ہے اس کو مہینوں گزر چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کا جو پارٹیسپیشن کا جذبہ ہے, ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ جس طرح سے موجود ہیں اور جس طرح سے وہ اپنا شو کر رہے ہیں اپنی محبت, تو یہ انپریسیڈنٹڈ ہے دنیا میں. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے دیکھا کہ 90 ممالک ہیں جن کے یا تو وفد باہر سے تشریف لے کے آئے ہیں یا ان کی جو ڈپلومیٹک پریزنس وہاں پہ تھی وہ بھی موجود ہیں, اور یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے. اس لحاظ سے نہیں ہے کہ کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ فوت ہوتا ہے تو لوگ آتے ہیں, اس لحاظ سے ہے کہ ایران کے اوپر اسٹل سینکشنز ہیں اور ایران جو ہے اس کو آئسولیٹ کیا گیا تھا. اور JCPOA سے جب نکلا امریکہ تو انہوں نے ان کے اوپر جو 3200 سینکشنز لگائی تھیں, اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ آدھی سے زیادہ دنیا وہاں پہ موجود ہے اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کری ہے, ان کے دکھ میں شریک ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا ایک ایویڈنس ہے کہ دنیا اب سچ کے ساتھ کھڑا ہونا سیکھ چکی ہے. اور جو پہلے سفوکیشن تھی جو غزہ کی وار سے پہلے تھی, غزہ واز دا میجر بلو ٹو دیٹ, کہ آپ دیکھیں کہ جو خود یورپین الائے تھے جو امریکہ کے, ان کے اندر بھی یہ ریئلائزیشن تھی کہ جو اتنی بڑی لوگوں کی تعداد جو جینوسائیڈ میں مر گئی ہے اور خاص طور پہ بچے اور عورتیں, تو اس کا ریئیکشن ہے کہ اب وہ ایران کے ساتھ بھی کھڑے ہیں, اب وہ لبنان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. اور ریگارڈلیس آف ریلیجن, دیکھیں جو آپ مینشن کر رہی تھی ویری رائٹلی کہ وہاں آیات پڑھی جا رہی تھی, یہ تو مسلم ممالک کے لیے ہے نا, لیکن 90 ممالک میں مسلم ممالک کے علاوہ ممالک بھی ہیں, ہم تو 57 ہیں ٹوٹل ملا کے. تو اس کا مطلب ہے کہ باقی لوگ بھی آئے اور انہوں نے انسانیت کے ناطے اس کو تسلیم کیا کہ جو ایرانی لیڈر ہیں سپریم لیڈر, ان کی کیا کنٹریبیوشن تھی, کہ انہوں نے کس لیول پہ لیڈرشپ اسٹیبلش کی تھی اور ان کی اپنی ذاتی قربانیاں کیا تھیں اور ان کی ایڈمنسٹریٹو اور لیڈرشپ سکل کیا تھے کہ ایران کھڑا ہے ابھی بھی. جبار صاحب اسی پر پہلے تو آئیں گے کہ آپ اس کو تاریخی, مجھے ایسے لگتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد اور یہ ایک بہت بڑا تاریخی اعتبار سے بھی اہم ہے, اور پھر ایک دنیا رد عمل بھی دکھا رہی ہے, یکجہتی بھی قوم میں نظر آتی ہے, کیا کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جی چیز جو ہے یہ پوری دنیا کے لیے ایک نئی چیز تھی. نئی چیز اس طرح بن گئی کہ امریکہ نے جب شہید کیا خامنائی کو اور باقی لوگوں کو, تو انہوں نے ان کو کوئی برا نام بنایا تو ایز اے ڈیول پیش کیا ان کو, مطلب ان کو کہ جی وہ بہت برے آدمی تھے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار تھے, تو ہم نے ان کو ختم کر دیا اور میں نے بہت بڑی اچیومنٹ کر لیا. پوری دنیا کو انہوں نے ایک نیریٹو دیا اپنا. وہ جو نیریٹو انہوں نے بنایا تھا اس کی آج جس طرح سے دھجیاں اڑی ہیں, آپ دیکھیں جیسے پروفیسر صاحب نے بتایا کہ 90 اور بعض رپورٹس میں 100 ملکوں کے بھی نمائندگی شامل, 30 ملکوں کے ڈیلیگیشنز تھے فزیکل جو آئے تھے, اور باقی اباؤٹ 70 ملکوں کی کسی نہ کسی سطح پہ کوئی نہ کوئی نمائندگی وہاں موجود تھی. یعنی ایران نے ایک اپنی جیو پولیٹیکل شو آف پاور ادھر کیا ہے, اور انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی. یعنی دنیا کو جو نیٹو امریکہ نے بنایا تھا, ایون سعودیہ اور قطر کے وفد جو تھے وہ وہاں شریک ہوئے, جن کو پچھلے 50 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے ایک نیٹو بلڈنگ کی تھی کہ ایران تمہارا دشمن ہے, ٹھیک ہے, اور اسی کی خاطر اس سے انہوں نے ارب خرب ڈالر ان سے جو انہوں نے لیے, تو وہی لوگ ابھی آج وہاں جنازے پہ موجود تھے. بڑی تبدیلی ہے. اور درمیان میں کچھ رپورٹس آئی تھی کہ بہت سارے ملکوں کو امریکن نے کہا بھی ہے کہ آپ نے شرکت نہیں کرنی. اب یہ کہاں تک سچ ہے, چونکہ یہ مبینہ ہے, رپورٹس ہیں, اس پہ کیا ہو سکتا ہے.
لیکن ہے کہ ایک واضح بلاک بھی نظر آئے, یعنی یورپین آئے ہی نہیں, غیر حاضر تھے. دوسرا یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو انوائٹ بھی نہیں ہے سچ کیا گیا تھا کہ جیسے باقی لوگوں کو کیا گیا تھا, مسلمان کو یا چائنا کو, روس کو جیسے بلایا گیا تھا, افغانستان کا جیسے وفد ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا, ہاں جی, اور مطلب انہوں نے باقی لوگوں کو اس طرح وہ بلایا ہی نہیں تھا. تو اس جو ان کا جنازہ تھا, اس کو انٹرنلی انہوں نے اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کیا, یعنی اپنی ان کو اسٹرینگتھ اپنی جو تھی انٹرنلی انہوں نے وہ دکھائی ہے کہ وہ جو نیریٹو تھا ایک کہ جی لوگ بہت تنگ ہیں, سڑکوں پہ آ جائیں گے, رجیم ہے اس کے خلاف اٹھ جائیں گے, آج سب نکل گیا. یعنی کروڑوں لوگ اور پورا ملک جو ہے یک جان کھڑا ہے. بلکہ وہ جو ان کی شہادت ہے وہ ایرانی قوم کے لیے ایک نئی زندگی بن گئی ہے. یعنی اس پہ وہ اتنا اس میں ان میں اتحاد ہو گیا ہے, اور وہ اپنے وہ باقی دو بھول گئے ہیں, اپنے آپس کے جھگڑے بھول گئے ہیں وہ, اور اس سانحہ کی وجہ سے کہ جو ہوا ہے. تو یہ جو انہوں نے کیا تھا یہ ان کو ڈیفینیٹلی امریکہ اسرائیل کو یہ الٹا پڑ گیا ہے, اور ایرانی قوم متحد بھی ہو گئی ہے, اور نظر آ رہا ہے, اور نظر بھی آ رہا ہے, اور 100 سے زیادہ ممالک کا شرکت کرنا, وہ بھی ایک چیز یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے, اسرائیل کے لیے, امریکہ کے لیے خاص طور پہ. یہ ابھی اگلے مراحل میں ہم مزید آگے جائیں گے اس میں, لیکن بیرسٹر عدنان سے بھی پہلے اسی پوائنٹ پر میں لے لوں کہ یہ جو اس وقت آپ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے حوالے سے اتنے زیادہ ممالک کی وہاں وفود کی آمد اور پھر اتنی زیادہ عوام کا اجتماع دیکھ رہے ہیں, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جیسے ترین صاحب نے ذکر کیا کہ دنیا کو جو مس انفارمیشن کے طور پہ جو امریکہ نے یا یورپین ممالک نے اپنے نیریٹو کو آگے پروپیگیٹ کرنے کے لیے جو ویلن کے طور پہ پروپیگیٹ کیا تھا, پروجیکٹ کیا تھا, تو موقع ہی نہیں ملا کسی کو, کیونکہ انہوں نے ایران کو کبھی ریلیونٹ ہی نہیں سمجھا کہ وہ اس کی سچائی یا حقائق جاننے کی کوشش کرے. لہٰذا یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز تھی. دیکھیں جو شہید جو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی جو تھے وہ کوئی ینگ لیڈر نہیں تھے. دیکھیں نا, مطلب ہے کہ وہ عمر کے اس حصے میں تھے کہ جہاں پر طبعی طور پر بھی آپ کمزور ہو جاتے ہیں تو وہ کتنے سال ان کی زندگی اور رہ جاتی ہے. کمال ہی ہو گیا. اوپر سے جس طرح کی ان کو شہادت کی موت نصیب ہوئی, وہ اور بڑے تو جس وقت ہم ایک وہ سنتے ہیں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے, تو وہ ہم نے اپنے سامنے جو دیکھا کہ دیکھیں نا اب ہوا کیا. جس طرح یہاں پر پہلے بات ہوئی کہ جو ایرانی قوم میں بہرحال ایکسٹرنل فیکٹرز کو بنیاد بنا کے اندر بہت کام ہوا تھا سوشلی, تاکہ جو ریجیم تھی اس کو اس کے خلاف متنفر کیا جا سکے, اور وہاں پر موومنٹ چل بھی رہی تھی. کس طرح ان کو بیکورڈ ثابت کرنا اور جاہل ثابت کرنا. اب ہوا کس طریقے سے, ہم پہلے بھی یہاں پر یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو قوم ہے وہ بہرحال نظر آتی ہے اس وقت جب آپ پہ مشکل وقت آتا ہے. وہ ایک ساتھ ہم میں کتنی ہی برائیاں ہوں گی, ہم کتنے ہی سست ہوں گے, لیکن ہماری قوم میں جو ایک چیز بہت اچھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت بھی ملک پہ مشکل آتی ہے تو قوم جو کسی بھی ذات پات سے, کسی بھی علاقائیت سے, کسی بھی جو سیاسی آپ کی وابستگی ہے اس سے بالا تر ہو کے وہ ضرور متحد ہوتی ہے, اور وہی آپ کا اصل ٹیسٹ ہے جس کو لٹمس ٹیسٹ کہا جاتا ہے. تو ایران کی ہمارے سامنے ایک وہ ہے جو سب سے بڑی, دیکھیں جو ذہن سازی ہماری پوری دنیا کی اور اسپیشلی اسلامی ممالک کی جا رہی تھی کہ آپ لوگ تو کچھ نہیں کر سکتے, بس امریکہ جو کہے گا اس کے پیچھے چلیں. وہ جو بیریئر ہے, مینٹل بیریئر, وہ ٹوٹا ہے, اور یہ جو اتنے لوگوں کی شرکت ہے, اتنے ممالک کی شرکت ہے, یہ وہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے جس کو توڑنے کے لیے لوگ سوچتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا. تو ایک تو یہ
پرٹیکولرلی یہ والی جو وار تھی اس میں ہمارے لیے بہت سے اسباق ہیں بالکل اگر ہم سمجھے تو, کیونکہ ایک تو اس نے اسٹیٹس کو توڑا ہے, دوسرا جو ایک متھ کریٹڈ تھی کہ جی امریکہ اور اسرائیل کے اتحاد کو کوئی بھی ڈیفائی نہیں کر سکتا, ان کے اگینسٹ کوئی نہیں جا سکتا, اور میرے خیال میں پوری دنیا کو, امریکہ جب چاہے رجیم چینج کر سکتا ہے, پوری دنیا کو اس بات پہ ایران کا شکر گزار ہونا چاہیے, وہ لوگ جو وہ ممالک جو اس میں شامل تھے یا نہیں تھے. کیوں کہ اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہماری دنیا کو ایک کلٹ آف جو رچ لوگوں کا ایک کلٹ ہے اس کے زیر تسلط کر دیا گیا کہ جی ان کو اور ان کی اکنامک ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں جو پولیٹیکل حالات تھے وہ بنائے جاتے تھے, اور یہی سارا کچھ ہوا ہے. اب یہ شاید ہمیں نظر نہیں آ رہا, جو کمنٹیٹرز ہیں, جو ایون پولیٹیکل کمنٹیٹرز ہیں, وہ اس وقت اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں اور پازیٹیو آفٹر افیکٹس اس کو دیکھیں. قربانی تو دے دی انہوں نے, قربانی دی ہے, تو بات یہ ہے قربانی تو دینے کے بعد یہ منظر نظر آ رہا ہے. اگر ان کے لیڈر, آپ سمجھتے ہیں عدنان کہ ان کے لیڈر یہ قربانی نہ دیتے, لیکن دیکھیں آج جو منظر ہے وہ نظر نہ. دیکھیں میں اب ایک اور بات پہ تھوڑا سا وہ کرنا چاہوں گا کہ میرے خیال میں ایران والوں نے تو ثابت قدمی دکھائی نا, لیکن یہ قربانی میں جو 80% جو کنٹریبیوشن ہے وہ ٹرمپ کا اور یو ایس ایڈمنسٹریشن کا اور نیتن یاہو کا ہے, کیونکہ انہوں نے تو زور سے جا کے یہ وار مسلط کی تھی. ان کی تو پلاننگ ہی نہیں تھی, ان کی جو لائے عمل دیکھیں جنگی لائے عمل. آپ یہ تو سمجھتے ہیں نا کہ جس پر اتنی زیادہ پابندیاں لگی ہوں, جس کی کرنسی اور معیشت اتنی کمزور ہو, تو ان کے خیال میں ان کو ڈیفیٹ کرنا اتنے سپر پاور کا اور 2 لوگوں کا مل کے مشکل کام نہیں تھا. سلام پیش کرنا ان کے جذبے کو, ان کی ہمت کو, ان کی اس قوت کو جو خدا کی طرف سے انہیں عطا ہوئی تھی. اور جس دن میں یاد یہاں کروں گی آمنہ کی طرف جانے سے پہلے کہ شہید سپریم لیڈر جس دن, مطلب ظاہر ہے بزرگ ہستی, ایک اولڈ ایج میں تھے, ان کو تو بچوں کو مارتے ہوئے اور اس اتنے بزرگ لوگوں کو شہید کرتے ہوئے پتہ نہیں خدا کا خوف نہیں آیا کہ جس دن وہ دفتر جا رہے ہیں اس دن امکان تھا, ان کے ذہن میں آتا تھا, لوگ بتاتے تھے کہ کسی وقت بھی آپ کی جان کو خطرہ موجود ہے, پھر بھی وہ نکل کے اس آفس میں بیٹھے ہوئے جس کی چھت ان پہ گرا دی گئی. تو یہ اگر نانا وہ جرت کا اظہار کرتے تو آج ایران کا جو منظر اس وقت نظر آ رہا ہے یہ نظر نہ آتا. حکمران لیڈر بڑے جو قوم اس لیے بنتی ہے کہ انہوں نے قربانی دی ہے, تو پیچھے کو وہ سارے چھپ, اگر یہی آیت اللہ خامنہئی تالا لگا کے بیٹھ جاتے اور کہتے ہیں یا ان کی منتیں کرتے کہ مذاکرات پہ آتے ہیں, وہ تو نہیں آئے مذاکرات پہ, تو اس طرح کمزور پڑتے تو آج یہ منظر تھوڑی نظر آ رہا. دیکھیں انہوں نے, قوم نے اور لیڈر نے بہادری کا مظاہرہ کیا اور ثابت قدم رہے, کیونکہ وہ تو شہید ہو گئے, لیکن اس کے بعد انہوں نے جو اسٹریٹجی چھوڑ کے گئے, اس کو جو انہوں نے اپنی ایک ٹیم بنائی ہوئی تھی, انہوں نے 1 منٹ کے لیے بھی وہ کئی اپنے پلان سے نہیں ہٹے, وہ کسی کے ڈر پہ نہیں آئے, کسی میں نہیں آئے. بالکل صحیح. بالکل ہم نا ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگلے کئی دن تک اتنے ہی لوگ شاید مختلف قوم مشہد میں ادھر ادھر یہ رسومات جاری رہیں اور یہ اجتماع نکلتے رہیں اور پھر جائیں اور پھر نکلتے رہیں. ایسا کچھ منظر, ایران کی قوم اتنی ثابت قدم اور اتنی مضبوط ہے کہ ان کے لیے 5 دن مشکل نہیں ہے. امریکہ اس دوران ایک مسلسل شرمندگی کا شکار تو ہے. مثلا آج ٹرمپ کو دیکھ رہے ہیں کہ میں ایران کو 1 ہفتے کی مہلت دے رہا ہوں, تو یہ ایک عجیب سا ہی دعویٰ تھا. مطلب اس لمحے میں جو ہم منظر دیکھ رہے تھے اس میں ٹرمپ کا یہ کہنا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی خطرات بھی نہیں رہیں گے, امریکہ برداشت کر پائے گا 9 جولائی تک, اور کہ پوری دنیا کے لوگ بھی موجود ہیں. امریکہ کے رد عمل کو کس انداز میں دیکھتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ تو سیانی بلی کھمبا ہی نوچ رہی ہے ابھی نا, کیونکہ وہ جو بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بنے تو وہ بڑے سیانے تھے کہ جا کے انہیں پکڑ لیں گے, ماریں گے اور پھر بتائیں گے کہ وی آر انڈیفیٹیبل. ٹھیک ہے, تو جو ہم یہاں بات کر رہے تھے بیرسٹر صاحب کی بات کو اور آپ کی بات کو میں آگے اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ
دیکھیے سپریم لیڈر کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. ایک تو ذاتی طور پہ وہ جیل میں رہے بادشاہت کے زمانے میں, اور انہوں نے بہت تکلیفیں برداشت کیں, اور انہوں نے اپنے بچوں کی بھی ویسے ہی تربیت کی. اور جو آپ نے ابھی بتایا کہ انہیں بتایا گیا تھا, تو انہوں نے کیا کیا کہ پوری ایرانی قوم کے لیے کیا ٹرینچ موجود ہے کہ وہ اس میں چھپ جائیں گے, اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میں بھی وہیں بیٹھوں گا جہاں پوری قوم بیٹھی ہے. اور دیٹ واز اے میسج آف ریزیلینس جو کہ ان کی قوم نے اس کو فالو کیا. لیکن اس سے بھی زیادہ جو ایران کی جو سینکشنز ہیں 47 ایئرز اولڈ, اس نے یا تو دو آپشنز ہیں نا, یا تو ایک قوم ڈی میمورلائز ہو جاتی اور ہم بیگنگ کرنا شروع کر دیتی جیسے کہ اکثر تھرڈ ورلڈ کنٹریز کرتے ہیں, تو یا تو یہ ایران کرتا. لیکن انہوں نے یہ کیا کہ اپنے آپ کو سیلف ریلائنس پہ لے گئے. اب کون سی چیز ہے جو ایران میں نہیں بنتی, یہ جو سارا کچھ انہوں نے نکالا, دنیا جو ہے وہ مخمصے میں چلی گئی کہ آیا کدھر سے تھا. اور بہت زیادہ لوگ ان کو انڈرمائن کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جی چائنا نے دے دیا, یہ رشیا نے دے دیا. مے بی ٹیکنالوجی آئی کیونکہ ان کی تو ریپروچما ابھی 2 سال پہلے ہوئی. میں ایگریکلچر کی مثال آپ دیکھیے, ایگریکلچر دیکھیں, آپ ان کے سائنٹیفک پارک دیکھیں, آپ ان کی جو نیوکلیر ٹیکنالوجی دیکھیں, ان کی اپنی فوڈ کی ہر چیز. اب دنیا کے لحاظ سے ٹھیک ہے ان کا ڈالر جو اتنی تو مانی آتے ہیں, لیکن انہوں نے تو ڈالر میں کچھ خریدنا ہی نہیں نا, ان پہ تو پابندی ہے کہ انہوں نے ڈالر میں کچھ خریدنا ہی نہیں. تو انہوں نے ایک تو یہ کیا کہ انڈیجنس اپنی پاور ڈیولپ کر لی, اکانومی ڈیولپ کر لی, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ ریلائنس کر لی, اپنی سیلف ریلائنس پہ چلے گئے. دوسرے اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ جو ایران کی اسٹریٹجی تھی کہ انہوں نے ملٹائی لیئرڈ لیڈرشپ ڈیولپ کر لی. آپ دیکھیں کہ پہلی ٹیئر اڑ گئی, اگلے دن 36 لوگ اڑ گئے, اڑا دیے گئے. اور ابھی آپ بتائیں کہ امریکہ میں اگر ایسے ہو جائے کہ سینٹ کام کی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ٹیئر اڑ جائے تو اس کے بعد امریکہ کدھر سروائیو کرے گا؟ نہیں کرے گا. اسرائیل میں اتنے زیادہ کرپشن چارجز کے باوجود مسٹر نتن یاہو کو وہ اس لیے نہیں ہٹا رہے کہ اس وقت وہ حالت جنگ میں ہیں, اور نتن یاہو کو ہٹایا تو اسرائیل لڑ نہیں سکے گا. لیکن ایران میں بالکل ایسے نہیں, ان کی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ٹیئر, اور صرف یہ نہیں ہے بلکہ شہروں کے لیول تک ہیں. اگر ان کا سارا کمیونیکیشن ختم ہو جائے تو انڈیپینڈنٹلی جو شہر کا کمانڈر ہے وہ ڈیسیژن لے گا, اور وہ ایران کی نیشن کے انٹرسٹ میں لے گا, وہ بکے گا نہیں, وہ دوسروں کے پاس نہیں جائے گا. میرا خیال ہے کہ یہ ایران کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. میں سمجھتی ہوں اور مسٹر ٹرمپ اس سے تربیت کا, یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا, کسی بھی شعبے میں نہیں ہو رہا. ہم عام جو شعبے ہیں نا لٹریچر کے, میوزک کے, یہ تو بہت بڑی تربیت ہے نا, پی ایچ ڈی سیاسی سطح پر, اکانومی کی سطح پر. ہم جو چھوٹے چھوٹے شعبے ہیں اس پہ جو 70 سال سے چند لوگ ہیں وہی ہیں, نچلی سطح پر تربیت نہیں ہو رہی. اور عائشہ میں اس میں ایک بات ایڈ کروں گی, یہ جو آپ پی ایچ ڈی کا ریفرنس دے رہی ہیں بالکل ٹھیک دے رہی ہیں. دیکھیں انہوں نے اپنی اکانومی کو, اپنی پالیٹکس کو نالج اکانومی بنا دیا. آپ کے پی ایچ ڈی کتنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی گورنمنٹ میں, کتنے بیٹھے ہوئے ہیں ڈیسیژن میکنگ پوزیشنز میں, ان کا ہر بندہ پی ایچ ڈی ہے. آپ دیکھیں کہ سبجیکٹ میں آپ چونکہ سمجھتی ہیں کہ سبجیکٹ ان کے, ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ ایم اے اردو کرنے کے بعد پی ایچ ڈی اردو اور اسلامیات. ہمارے ہاں اتنے زیادہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر لکھتے ہیں, پوچھے تو سب نے اردو اور اسلامیات کی ہوئی ہے. تو آپ سبجیکٹ تو چینج کریں نا اس زمانے کے مطابق. ویسے تو گھروں میں بیٹھ کے بھی کر لیتے ہیں, لیکن کچھ تو وہ نالج پہ گئے ہیں, نئے سبجیکٹس پہ گئے ہیں, زمانے کے ساتھ چلیں. جوار صاحب کیا کہیں گے آپ کہ یہ جو ابھی ہم نے بات کی سفارتی سطح پر بھی اگر دیکھیں, امریکہ کا رد عمل, یہ سارا جو منظر مسلسل 4-5 دن دیکھے گا, امریکہ کا رد عمل دل میں تو بری کیفیت گزر ہی رہی ہوگی. لیکن سفارتی سطح پر بھی ایران کی بڑی کامیابی ہے. رجیم چینج نہ ہونے پر عوام کی قوت سامنے ہے, اور سفارتی سطح پر 90 سے زیادہ ممالک کا شریک ہونا. یہ اتنی بڑی سفارتی سطح پر کامیابی کی وجوہات اگر جیسے پہلے ذکر کر رہے تھے کہ ایک تو پروفیسر صاحب نے اور بیشو صاحب نے تفصیل سے بتایا کہ قوم کیسے کھڑی رہی, اور 2-3 چیزیں جو اس 50 دن میں یا 60 دن میں بدل گئی ہیں, یعنی پوری دنیا بدل گئی ہے. وہ پہلا تو یہ ہے کہ ماڈرن ڈے وار فیئر ہی بدل گیا, ٹھیک ہے نا جی. یعنی پہلا الحمدللہ پاکستان نے جو کیا تھا مارکے حق میں, ہم نے ملٹی ڈومین آپریشن کو انٹروڈیوس کرایا تھا ایک نئے طریقے سے, اور وہ دنیا کے لیے بہت بڑا ایک دھچکا تھا. وہ تھوڑا سا الگ ٹاپک ہے الحمدللہ. کہنے کا مطلب کہ وہ اس کے بعد ایران نے کیا کیا کہ ایران نے بھی
اس چیز کو بالکل کہ جی بڑے بحری بیڑے ہوں گے اور بڑے جہاز ہوں گے. ایران کو بڑے چیلنج کا سامنا تھا, بڑی مصیبت کا سامنا تھا, سب کو انہوں نے کاؤنٹر کر دیا. اور انڈیجنس اپنے جو چیزیں انہوں نے پروڈیوس کی تھی اس سے, اس قوم کی اسٹرینگس کی بات کریں کہ جو قوم کی اسٹرینگتھ ہے ان کا سسٹم جو ہے نا جو ویسے جوار صاحب ایک چیز کی اجازت اگر دیں کہ جو بار بار ہم اس قوم کو دیکھ رہے ہیں اور قوم کو کر رہے ہیں نا, ہم جہاں جس انداز میں وہ آج میں انہیں دیکھ رہی تھی, اتنے زیادہ لاکھوں لوگ تھے, افراتفری نہیں تھی. ہم تو دھکے مار مار کے برا حال کر دیتے ہیں. ہم کمپیریزن ابھی کرنے کے قابل نہیں ہے ایران کے ساتھ. ہمارا اجتماع ہوگا تو وہیں حادثہ ہو جائے گا شام سے پہلے دھکے مکے مار مار کے ایک دوسرے کو ستیہ ناش. میں اصل میں اس طرف آ رہا تھا کہ ہمارے جو جیسا ڈسپیرٹی ہمارے ہیں نا سسٹم میں, ایجوکیشن میں, باقی چیزوں میں, ایران میں جیسے ہمارے ایک کیڈر ہے, ہمارا سی ایس ایس کیڈر ہے, ہماری ایجوکیشن علیحدہ ہے, ہمارا باقی علیحدہ ہے. نہیں امین وہاں میں مختصر ایران کا سسٹم یہ ہے کہ وہاں ایک ایگزام جیسے سی ایس ایس کا ایگزام ہے, یہ ہمارے ایف ایس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ کسی میڈیکل کرنا ہے اس کے لیے, انجینئرنگ کرنا ہے اس کے لیے, تو جو ایران میں ایگزام جو ہوتا ہے وہ اس لیول پہ, اس میں میڈیکل انجینئرنگ کے علاوہ باقی جتنے شعبے ہیں اس میں ٹیچنگ اور عالم, یہ شعبے بھی اس ایگزام میں شامل ہوتے ہیں کہ بچہ امتحان دے کے ایک ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, ایک انجینئر بننا چاہتا ہے. ایک بچہ جو ہے کہتے ہیں میں عالم بنوں گا, ایک کہتا ہے میں ٹیچر بنوں گا. یعنی اس کی تربیت وہاں سے شروع ہوتی ہے, اور وہی ٹیچر پھر جا کے یونیورسٹیوں میں, اسکولوں میں, کالجوں پڑھاتے ہیں جب, تو ویسے پھر نیشنل بلڈنگ ہوتی ہے. یہ ایک اسٹرینگتھ ہے اصل میں اپنے اس لیے نہیں آ رہی کہ اتنا دل دکھا ہوا ہے کہ اب ہم عالم پر جائیں تو ایک اور چیپٹر کھل جاتا ہے, ٹیچر پر جائیں ایک اور, مطلب ہمارے ہاں تو برا حال ہو چکا ہے. ابھی ہم بحیثیت ہماری پاکستانی قوم بھی جو ہم منظر دیکھ رہے ہیں نا اس کے ساتھ ابھی فی الحال ہم کمپیریزن نہیں کر سکتے. سفارتی سطح پر 90 ممالک کو ضرور بتائیے, آپ لکھتے بھی رہتے ہیں نا. اس میں جو بات ہوئی نا وہ یہ ہوئی کہ انہوں نے جو ایران کو ایک ڈیول ثابت کیا ہوا تھا, صرف نیریٹیو سے کیا ہوا تھا. یعنی میڈیا پورے کا پورا دنیا جو تھا وہ ایران کے خلاف بات کرتا تھا. ایران کی بات سنوائی کوئی نہیں تھی, ایران کا میڈیا کوئی نہیں تھا, اور ایران کے پاس کوئی ریسورس اس طرح کے تھے بھی نہیں کہ جو وہ جا کے دنیا کو بتاتا. اور جو ان کی سافٹ پاور تھی, یعنی ان کے ملک کی ایجوکیشن پرسنٹیج جو ہے بہت زیادہ ہے, وہاں بچے سائنس والے اور ڈاکٹرز اور انجینئر. سطح پر کامیابی کی یہ وجوہات ہے 90 ممالک کا. 90 دیکھیں نا, آنا ممالک کا امریکہ کے اگینسٹ ہی ہے نا یہ سارا, کہ ایک رد عمل کے طور پر اتنے لوگ. اس میں ایک چیز ہمیں افغانستان نظر آ رہا ہے, ٹرکی نظر آ رہا ہے, ہمیں کیا قطر نظر آ رہا ہے, یو اے ای نظر آ رہا ہے, سعودیہ نظر آ رہا ہے. 2 بلاک پاکستان دنیا میں نظر آئے, 2 بلاک آلموسٹ 2 بلاک نظر آئے, اس لیے کہ وہاں سارا افریقن تھے, ایشین تھے, فار ایسٹرن تھے, سب دنیا تھی, عرب تھے, لیکن اس میں یورپ اور امریکہ نہیں تھا, یو کے نہیں تھا. یعنی بالکل ایک ڈسٹنکشن ہو گئی. اور امریکہ کے چاہنے کے باوجود 100 ممالک کی شرکت کرنا یہ ان کے لیے بہت بڑا سفارتی ناکامی اور ان کی کامیابی ہے. ہاں, یہ ساری ان کی جو مس کیلکولیشن, بیسیکلی جو یہ ایڈونچر تھا ایرانی, یہ مس کیلکولیٹڈ اور مس ایڈونچر تھا, اور جس کا نقصان ایران کو تو ڈیفینیٹلی ان کا انفراسٹرکچر کی تباہی ہوئی, ان کی لیڈرشپ گئی, لیکن قوم جس طرح امرج ہوئی ہے یہ تو امریکن یا اسرائیلیوں کے خواب و خیال میں نہیں تھا. یعنی اسرائیل کا جو خواب تھا, ساری دنیا حیرت سے ہی ویسے دیکھ رہی ہے, اسرائیل کا جو خواب تھا گریٹر اسرائیل کا, حیرت سے دیکھ رہے ہیں, اسرائیل کا جو خواب تھا گریٹر اسرائیل کا وہ فار ہو گیا. یعنی انہوں نے جو نیریٹو بلڈنگ کی ہوئی تھی سفارتی سطح پہ, جتنی دنیا میں ان کی انگریس تھی ہم دیکھتے رہتے ہیں, وہ ساری ختم ہو گئی. ابھی جو ہے وہ چیز ساری ختم ہو گئی, اور یہ بہت بڑا دھچکا ان کے لیے. رائے دیجیے کہ یہ سفارتی سطح پر اتنی بڑی یعنی پہلے تو ہم نے عوام کو رجیم چینج نہ کرنے کو, ان کے اس ایکٹیویٹی کو دیکھا, اب یہ سفارتی سطح پر اتنی بڑی جو کامیابی 90 ممالک کا آ جانا, وہ جیسے انہوں نے کہا کہ 2 بلاک نظر آ رہے ہیں, اس طرف تو بہت زیادہ, اور ادھر امریکہ اور یورپین ہی نظر آتے ہیں. اس کو کس انداز میں دیکھیں یہ ساری چیز جو ہے نا تو ممکن ہوئی ہے, جس کو ہم اگر میں ایک لفظ میں بیان کرنا چاہوں تو وہ لفظ میرے دماغ میں آتا ہے جس کو کہتے ہیں ڈسپلن. ڈسپلن جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اس کی قوم میں, اور پھر جو لیڈرشپ ہوتی ہے اور جو ذمہ دار ہوتے ہیں کسی بھی قوم کے, وہ قوم کا عکس ہوتے ہیں.
ہماری جو سوشل معاملات ہیں وہ ہماری لیڈرشپ میں وہ اس کا عکس نظر آتا ہے کہ ہم لوگ کیسی قوم ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے آگے معاملات چلتے ہیں. اسی طریقے سے جب اگر ہم بات کرتے ہیں، اور یہاں پر یہ بات ہوئی کہ کتنی ڈائیورسٹی ہے ان کے ایجوکیشن سسٹم میں، کہ وہ صرف ڈاکٹر نہیں ہے، ڈاکٹر ایک ایسی چیز میں ہے. جس وقت ان کا پہلا وقت بھی آیا تھا اور اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ وہ کون سی ایسی چیزوں میں وہ ڈاکٹریٹ تھی. ان کے ہاں نقل نہیں ہے، جعلی ڈگریاں نہیں ہیں، تعلیم کا تنزلی کا وہ جو پڑھتے ہیں وہ صحیح طرح سے پڑھتے ہیں. دیکھیں ہو سکتا ہے ہو، لیکن اس کا تناسب کتنا ہے وہ کم ہوگا نا. وہ ویسے میں کتنا ان ہے. کی پارلیمنٹ میں جا کے حیران ہو گئی تھی، میں تہران ٹھہری تھی. آپ کسی ادارے میں بھی چلے میں جائیں، ان کی پارلیمنٹ پہ حیران ہو گئی تھی کہ یہ پارلیمنٹ کے لوگ ہیں. آپ کسی ادارے میں چلے جائیں، کسی ملک کے کسی ادارے میں چلے جائیں، وہ آپ کے لیے وہ دیکھ کا وہ کہتے ہیں نا کہ ایک وہ دانہ ہے جس سے پوری دیکھ کے ذائقے کا پتہ چلتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے جس ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں وہ ہمارا عکس پیش کرتا ہے. چینج ہو جائے گا لیکن یہ مینٹلٹی وہ رہے گی، طریقہ کار وہ رہے گا. اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک میرٹ رکھی. ابھی یہ تو ہم بھی ابھی جو ہے نا ایران کو ہم نے اسٹڈی کرنا شروع کیا ہے، ورنہ پہلے ہمیں کیا ضرورت تھی کہ ہم نے ضرورت ہی نہیں پیش سمجھی. اب تو سارے سر جوڑ کے ایران کو اسٹڈی کرنا، ایران میں کیا ہو رہا ہے. اب ان کے اگر سسٹم کو دیکھیں تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے انویسٹ کیا میرٹ پہ، اور پھر اس کے بعد اس میرٹ پہ انویسٹ کرنے کے بعد اس کے لیے اپرچونٹی کریٹ کی. اور ود ان کی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ امریکہ چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ. اچھا اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کے ریسورسز ڈیولپ ہوتے رہے، ان کی ڈائیورسٹی ڈیولپ، ان کی ایکسپرٹیز ڈیولپ ہوتی رہی. اس کی وجہ سے سیلف سسٹیننگ اکانومی بن گئی. حالانکہ اتنے سال جو وہ سینکشنز کے ساتھ چل رہے تھے، تو آپ یہ بتائیں کہ کس طریقے سے وہ پاسبل ہو جاتے. امریکہ کی غلامی کے سوا کوئی چارہ نہ رہتا. سیکنڈلی انہوں نے ایک لمبی پلاننگ کی. دیکھیں اب جو یہ سارا کچھ سرپرائز پہ آ رہے ہیں، کیا امریکہ کے پاس اور اسرائیل کے پاس کوئی ایسے سیٹلائٹس نہیں تھے؟ وہ زمینوں میں اور پہاڑوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان کو یہی نہیں سمجھ آئی کہ یہ اتنے زیادہ ڈرونز کہاں سے آ گئے ہیں. وہ روزانہ ٹرمپ آ کے کہتا کہ جی ہم نے 72% تو ان کی فلانی چیزیں مار دی ہیں، وہ پرسنٹیج کے ساتھ، پریسیشن کے ساتھ. پھر 6 دن کے بعد وہ پھر کہتا تھا 78% ہو گئے ہیں، پھر کہتا تھا 68% ہو گئے ہیں. دیکھیں اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی ایکسپرٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہ امریکہ نے بالکل جو کوئی نووارد قسم کا جزیرہ ہوتا ہے نا جی، اس کی جنگی لائے عمل اور سفارتی لائے عمل وہ بہرحال اس طرح ہی تھا. انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو لافنگ سٹاک بنایا. اب ان کو ان کے اتحادی بھی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یار یہ تو ہمارے پہ بھی ہنسیں گے. وہ ڈیفینڈ ہی نہیں کر پا رہے. اور دیکھیں سب سے بڑا وہاں پر جو میں ان چیزوں کو اس لیے جو سفارتی آپ نے وہ کی ہے کہ نہ صرف انہوں نے مائلیج گین کی ایران نے کہ ہم اب ساری دنیا ایران کے بارے میں بات کر رہی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ان کے سو کالڈ دشمن تھے ان کو بھی انہوں نے ذلیل کروایا. یہ اسی اسٹریٹجی کی بدولت ہی ہے. بظاہر جن سے گلے شکوے تھے وہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ساتھ کھڑے ہوئے کیوں کہ وہ متھ بریک ہوئی اور وہ یہی ہے کہ کسی کو تو کھڑا ہونا تھا نا, انہوں نے وہ توڑ دیا. That's it. اچھا ایران کو مستقبل میں کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اقبال کا ہم نے حوالہ بھی دیا تھا. اور خلیجی ممالک کو اب آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ وہاں کیا خطے میں کیا تبدیلیاں اور کیا پالیسی بدلتی نظر آ رہی ہیں؟ جی میرا تو خیال ہے کہ اس وقت خلیج کی ساری سیاست انٹرنیشنل پالیٹکس چینج ہو چکی ہے. جیسے ہم سب بات کر رہے ہیں کہ ویسے تو ایران سعودی ریپروچما 2 سال پہلے ہی ہو گیا اور ان کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی ریسٹور ہو گئے اور سب کچھ, لیکن یہ سارا جو ہے نا یہ یو ایس نے بائی ڈیزائن کیا تھا. جب میں ایک دفعہ نارتھ کیرولائنا میں تھی جب پوسٹ ڈاک کے لیے, تو وہاں پہ ایک موساد کا ایجنٹ آیا جو کہ 85 یونیورسٹیز میں یہ بتا رہا تھا کہ مڈل ایسٹ میں جو کانفلکٹ ہے وہ اسرائیل کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ ایران سعودی رائیولری کی وجہ سے ہے, اور یہ پراکسیز لڑتے رہتے ہیں اور ان کی وجہ سے لوگ مرتے رہتے ہیں. تو میں نے اس سے پھر پہلا سوال کیا کہ جو پچھلے ویک 250 بچہ مرا ہے
جو آپ نے اٹیک کیا تھا تو وہ کیا ایران نے مارا تھا یا سعودیہ نے مارا تھا؟ تو پھر سب لوگوں نے اس پہ سوال شروع کر دیا. وہ جو انفارمیشن بلیک آؤٹ تھا نا ایران کے لیے، وہ ان کے لیے ایک بلیسنگ تھی اور وہ اس کو پھیلا رہے تھے. اور اس میں ہمارے جو مسلم ممالک ہیں ان کا بھی ایک بڑا رول ہے کہ وہ بہت ڈپینڈنٹ تھے امریکہ کے اوپر سیکیورٹی کے لیے. تو ایران نے وہ مت ختم کر دی کہ وہ آپ کو سیکیورٹی دے ہی نہیں سکے. دے ور الٹیمیٹلی سیکیورٹی پرووائڈر بٹ دے کوڈ ناٹ ڈیفینڈ دیم سیلوز ایز ویل. آپ دیکھیں امریکی کوئی اڈا بچا ہی نہیں، لیکن ایران نے وہاں ریسٹرینٹ استعمال کیا. آپ دیکھیں ان کی ڈپلومیسی کی جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ان کی ڈپلومیسی اتنی اسٹرانگ تھی کہ انہوں نے صرف امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا. اور جب امریکیوں نے وہاں سے فوج کو نکال کے جن ہوٹلوں میں ٹھہرایا انہوں نے اس کو نشانہ بنایا، لیکن انہوں نے سعودی پراپرٹیز کو نشانہ نہیں بنایا اور اسی طرح ممالک کے. تو اس طرح سے ان کو یہ یقین دلا دیا کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، آپ امریکیوں کو نکالو. رہے گا کہ ان کے آپس کے بہتر تعلقات ہوں گے. تعلقات تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ موجود ہیں. اور اس سے پہلے یہ ابھی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں ایرانین پریزیڈنٹ نے یہ سجیسٹ کیا کہ ہم ایک مسلم نیٹو بنائیں گے، اور اسے ترکی بھی اگری کرا تھا. تو میرا خیال ہے کہ اگر چلیں تہران کو مرکز نہ بنائیں، اقبال نے کہا اگر تہران انیشیٹ کر رہا ہے. اچھا، اور دوسرے عائشہ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ ایک پاور پوزیشن سے بات کرتے ہیں نا تو لوگ آپ کے ساتھ چلتے ہیں. ایران نے پہلے ہارڈ پاور سے اپنی پوزیشن منوائی ہے، اور اس وقت جو 100 ملک وہاں پہ موجود ہیں وہ ان کی سافٹ پاور ہے. یعنی ہارڈ پاور نے سافٹ پاور کو فردر ایکسٹینڈ کیا ہے. اور یہ نو ڈاؤٹ کہ اس میں بہت زیادہ اس وقت جیسے آپ دیکھیں جو جرمنی کے بیانات آ رہے ہیں، جو اٹلی کے آ رہے ہیں، جو اسپین کے آ رہے ہیں، اگر ان کو انوائٹ کیا جاتا تو وہ آنے کے لیے تیار تھے. اور جس طرح سے نیٹو اس وقت ڈیویٹ کر رہی ہے امریکہ کی بیسک پالیسیز کے ساتھ، تو ایکشن کے لحاظ سے فزیکلی دے آر ناٹ اسٹینڈنگ ود یونائٹڈ اسٹیٹس، کیونکہ آپ دیکھیں کہ کسی حملے میں وہ شامل نہیں تھے. تو ہارڈ پاور پہ جب آپ دنیا کو اپنی طاقت دکھاتے ہیں آپ کے مسل، اور پازیٹیو ڈائریکشن میں کسی کو تباہ نہیں کیا، کسی پہ اٹیک نہیں کیا، کسی کا اننیسیسری بچاؤ کے لیے نہ کسی کے بچے مارے، نہ کسی کے اسکول پہ حملہ کیا، نہ کسی کے جو ہے وہ انفراسٹرکچر کو توڑا. تو یہ ایران کی جو ہے ایک مورل سکسیس ہے، اسٹرانگ ایک پوزیشن، اور اس کی ایک فزیکل پاور اسٹیبلش کر کے تو اب وہ سافٹ پاور پہ چلے گئے. دیٹ وڈ کنٹینیو. آئی تھنک مڈل ایسٹ میں ایمرجنگ الائنسز میں یہ شامل رہے گی. کیا جاوید صاحب اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بالکل. نیٹو وہ والا تو اب دیکھیں ہمیں اس پاورفل نظر بھی نہیں آتا اتنی پاور میں. پہلے بھی اس پہ بات میں نے خیر کالم میں لکھا تھا کہ جو ایران کا جغرافیہ تھا پہلے سب سے، تو اس کا جغرافیہ بھی بہت ہی پاورفل ہے. ٹھیک ہے، کیسپین سی سے لے کے انڈین اوشن تک، اور ساتھ پھر آپ نے ہارموز بھی. اور جو پچھلے 45-50 ایئرز میں جو انفیکٹ بلیک آؤٹ کیا ہوا تھا، اس کا انفارمیشن بلیک آؤٹ امریکہ نے اور اسرائیل نے، اور یہ عربوں اور ایران کے درمیان جو بھی چل رہا تھا یہ ان کا پیدا کردہ تھا. اگر آپ آن گراؤنڈ دیکھیں تو ایران نے تو کسی ملک پہ حملہ نہیں کیا ان 50 سالوں میں. اس پہ عراق نے حملہ کیا ان لوگوں کہنے پہ کیا. لیکن فیوچر آپ کو خلیجی ممالک میں کیا نظر ابھی خلیجی ممالک کے لیے ان کا فیوچر اس میں ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات بنا کے رکھیں. اچھا، قطر کا پہلے بھی ٹھیک تھا. قطر اور ایران جو ہے وہ جو اپنی گیس فیلڈ شیئر کرتے ہیں، جو سمندری گیس ہے نیچے، اس میں جتنی گیس ہے وہ 45% قطر کا ہے، 55 ایران کا ہے. اور وہ پہلے بھی آپس میں ان کے بہت اچھے تعلق تھے، اور وہ اکنامیکلی ایک دوسرے کے ساتھ لنک تھے. اور جب قطر کا بائیکاٹ کیا تھا سعودیہ نے اور باقی ملکوں نے، تو اس وقت ایران ہی اس کے ریسکیو کو آیا تھا، اور ساتھ ٹرکی اس کے ساتھ آیا تھا. اور سعودیہ کو بھی کافی عرصے سے یہ پچھلی گورنمنٹ میں جب خود امریکیوں نے فائر کیے میزائل سعودیہ پہ اور کہا کہ ایران نے کی ہیں، اور محمد سلمان سے کہا کہ آپ اٹیک کرو، تو وہ اس وقت پاکستان نے ڈپلومیسی کی تھی، دنیا کو پتہ نہیں اس کا. اس وقت بھی ہمارے جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے فوراً جا کے رابطہ کیا تھا سعودیہ سے بھی، ایران سے بھی، اور دونوں کو بتایا تھا. پھر چائنا درمیان میں آیا تھا، اس وقت کا ان کا آپس میں جو ہے تو ریپروش میں چل رہا تھا. تو ابھی سفارتی لحاظ سے ایران جو ہے بہت اسٹرانگ ہو گیا ہے، آن گراؤنڈ بھی، فوجی لحاظ سے بھی اور سفارتی لحاظ سے بھی. اور فوج ہی اس کو بیسیکلی ابھی سپلیمنٹ کرے گی، جو اس کو کمپلیمنٹ کرے گی اس کی جو سفارتی کوشش ہوگی. میں تو ان کی لیڈرشپ سے اصل میں متاثر ہوں، تو اس سے ہٹ نہیں سکتی، جن کی سامنے شہادت نظر آ رہی ہے، اور اس قوم سے متاثر ہوں
جنہوں نے رجیم کا چینج نہیں کرنے دی اور سب اسٹرانگلی اب کھڑے ہیں اور ہجوم نہیں نظر آ رہا, قوم نظر آ رہی ہے, مکے نہیں مار رہے, دھکے نہیں مار Civilization ہے نا رہے. جی. جب تک ہم ان پر بات نہیں کریں گے تو میں نہیں سمجھتی کہ ہم سب کی یا دنیا کی کوئی فکری تربیت ذرا سی بھی ہوگی. ہمیں ان پر بات کرنی پڑے گی. کیا کہیں گے بیرسٹر عدنان کہ اس وقت جو انہوں نے بات کی اسی کو میں آگے کنٹینیو کریں. خلیجی ممالک میں خطے میں ایران کی پوزیشن سٹرانگ ہوئی. خلیجی ممالک کا جو پہلے تو ایران دشمن تھا, ہمیں بھی گلے شکوے تھے, ایون پاکستان کو بھی بلوچستان کی طرف سے جو کلبھوشن کے حوالے سے اور کچھ وہ چیزیں, اور ہم سب سارے سمجھے بھارت کا ایران دوست ہے. اب وہ چیزیں کم ہو کے ایران ایک پاورفل اور ایک اسٹرانگ پوزیشن میں ہے, جہاں یو اے بھی ساتھ ہے, قطر بھی ہے, سعودیہ بھی تھوڑا پازیٹیو. ایک بڑی تبدیلی کا آغاز سمجھتے ہیں آپ ان حوالوں سے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جب یہ جنگ کا آغاز ہوا تو اس کا مقصد جو تھا, جو ٹیگ لائن تھی, وہ تھی ریجیم چینج. اور ان کو جیسے ولن پیش کیا گیا کہ جی یہ ریجیم چینج ہوگا تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, اس لیے کہ ان کی پالیسیز ایسی ہیں. لیکن وہ تو ایک فیلئر رہا. میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلی جو ایران کی کامیابی ہے کہ وہ ریجیم چینج آج تک نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا, پوری جنگ ہو گئی, مہینے گزر گئے, ایگریمنٹ بھی انہوں نے انہی کے ساتھ کیا, اور آج بھی جو ان کے سپریم لیڈر ہیں ان کا بیٹا ہی اب ان کا سپریم لیڈر ہے. سو دیر فور ایبسولوٹلی کوئی ریجیم چینج نہیں ہو سکی. دیٹ از نمبر 1. نمبر 2 جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ ساری چیز کا جو نیوکلیس تھا وہ نیوکلیئر پروگرام تھا, وہ بھی کمپلیٹلی نہ انہوں نے سرنڈر کیا, نہ ہی یہ ان سے اس بات کے اوپر لے جا سکے. جی ٹھیک ہے, وہ جو پہلے ہی دھکے ماری چل رہی تھی اتنی اشروں سے, بس وہی والی بات ابھی بھی ہے کہ اچھا ہم آنے دیں گے, یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے. وہ تو پہلے ہی ڈکلیئر کر چکے تھے. امپورٹنٹ باتیں بتائیں, ٹھیک ہے جی, رجیم اور نیوکلیئر کی ابھی یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ دیکھیں وین یو واک آؤٹ, دیکھیں جب آپ واک آؤٹ کرتے ہیں تو آپ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا تھا, لیکن اس باوجود اس کے کہ یہ اسی طرح ہی ہے. اس جنگ کا میرے حساب سے دیکھیں, ایران بہرحال پچھلے 5 اشروں سے حالت جنگ میں ہی تھا. اگر ہم اس کو کہیں جی سامنے سے کچھ اور نظر آ رہا تھا, لیکن حالت جنگ ہی ہوتا ہے جس وقت آپ کے اوپر اتنے سینکشنز لگ جائیں. لیکن انہوں نے اس کرائسس کو اپرچونٹی بنایا. ٹھیک ہے, اور اس وقت میرے خیال میں وہ جو انہوں نے اتنے سال کے روزے رکھے تھے اس کا ثواب ابھی ان کو ایسے ملا کہ سارا کچھ ٹیبل پہ آ گیا. جو سینکشنز تھے, دیکھیں جو سینکشنز تھے وہ نرم کرنے پڑے, ان کو تیل بیچنے کی اجازت دی گئی, ان کو $300 بلین آفر کر دیے گئے کہ جی ہم آپ کو ڈیولپمنٹ کے لیے دیں گے. یہ تو پہلے نہیں تھا نا. اور حالت جنگ تو بہرحال تھی, قوم کو متحد کر دیا. ہر ایک کوئی جو کہ اگر اندھا بھی ہے, دشمن بھی ہے, تو وہ ان کی سفارتکاری کو اور جنگ اسٹریٹجی, آئی ایم ٹیلنگ یو دیٹ انٹرنیشنلی اگر آپ گلوبلی دیکھیں فورمز کو جو کہ ڈیڈیکیٹڈ فورمز ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی اس وار اسٹریٹجی کو کورس کے طور پہ پڑھایا جائے گا, کیس اسٹڈی کے طور پہ پڑھایا جائے گا. اور یہ بات یہ ہے کہ دیکھیں اسٹریٹجی تو کسی قوم کے ساتھ نہیں ہوتی نا, کوئی جس طرح یہ ٹیکنیکس ہیں, لیکن یہ ایک سوچ کی عکاسی کرتے ہیں. امریکہ اور یورپین کنٹریز یا یورپ اگر سائٹ پہ بیٹھا ہے, وہ تو ان کی جڑ کو کھنگال کے دیکھیں گے یہ ہوا کیا, وہ اتنی ریسرچ کریں گے, ان کو سر پکڑ کے اس وقت بیٹھے ہوں گے. 2 اور امپورٹنٹ چیزیں, جی 2 اور امپورٹنٹ چیزیں. ایک تو یہ کہ جو پلان تھا اسرائیل اور امریکہ کا, اور انہوں نے اپنے طور پہ آ بھی گئے وہ بلیٹنٹلی کہ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے اس کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے قابو کریں, وہ بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا جی, وہ بھی ان کے پاس انٹیکٹ رہا, ان کے ریسورسز بھی وہ نہیں کر سکے. اور اس سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں اس سارا جو ایک یہ 4-5 مہینے کا کھیل ہوا ہے, اس میں ایران ہیز ایمرجڈ as one of the powers in the Middle East. کیوں کہ کسی بھی ملک نے باوجود اس کے کہ ان کے پاس تیل کی وہ تھی, پہلے تو یونٹی نہیں دکھائی, اس نے یونٹی کی پرواہ بھی نہیں کی, اور وہ
Yes. अकेले तौर पे Yeah, right. emerge Stand, किया है, and बिल्कुल। that was because of their असल में यही attitude. नज़र आ रहा है जो आपने कहा। अमेरिका की 4 जुलाई को जो उनका है यौम आज़ादी और दे रहे हैं, पहले भी हम बात एक दफ़ा कर चुके, हमने तो कहा था कोई केक वेक भी खिलाएं उनको खिलाते हैं, इस वक्त ताकत की उन्हें ज़रूरत है बड़ी सी। कोई एक उनको सबक सिखाना, कोई नसीहत करवाएं, क्यों सुपर पावर कह रहे हैं हम इंसानियत के लिए काम करते हैं ट्रंप, तो उनको क्या कहना चाहेंगी ट्रंप को? एक बात जुमला इस यौम आज़ादी पर अच्छा सा बोल दें कोई। अच्छा, वैसे मैं ट्रम्प साहब को मशवरा देने की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं हूँ लेकिन एज द स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और ख़ासतौर पे अमेरिकन पॉलिटिक्स, जिस बात पे देखें, जिस मुल्क की जो फ़िलासफ़ी होती है, जो उनकी आइडियोलॉजी होती है, उसका सर्वाइवल भी वही होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान हमारा सर्वाइवल है, Yes. तो अमेरिका का भी यही है। अमेरिका अगर वो दुनिया में इज़्ज़त के साथ रहना चाहता है और सर्वाइव करना चाहता है एज अ स्ट्रॉन्ग नेशन, नॉट द सुपर पावर बट एज अ स्ट्रॉन्ग एंड जस्टिफाइड नेशन, तो दे हैव टू गो बैक टू अमेरिकन वैल्यूज़, वो जो इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी थी, उस तरफ जाना थी पड़ेगा। लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस Very फॉर एवरीवन। ये तो जाना अमेरिका को ये इस पे जाना पड़ेगा, ना सिर्फ अमेरिकन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, बिल्कुल और उस पे ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग द सुपर पावर के वो इन वैल्यूज़ को दुनिया में एक्सपोर्ट करे ताकि वो इज़्ज़त के साथ खुद भी सर्वाइव करे और दूसरों को भी आराम से रहने दें। क्या कहेंगे जवाब से? जी बिल्कुल। जो अभी दुनिया को अगर बेहतर करना है तो एक मिनट अमेरिका की- के लिए यही एक- पॉलिसी बेहतर है कि अमन की तरफ आ जाए। जी, अभी देखें पिछले 17 साल में अमेरिका ने कितनी जंगें लड़ी हैं, मोर देन 70 रिजीम चेंज किए हैं, वियतनाम से लेके अफगानिस्तान, सीरिया और अभी उसका ईरान क्या तक। तबाही तो फेरने इस का? चीज़ को वो चेंज करें और अपनी जो डिफेंस इंडस्ट्री उनकी है उससे असल में ब्लैकमेलिंग से निकलें, हाँ, निकलें और जी। अमन की तरफ आए, बिल्कुल अमन सही, की तरफ आए बिल्कुल तो दुनिया तभी फिर बेहतर हो बिल्कुल सकती है। ठीक आपने कहा। इस एटीट्यूड से नहीं हो सकती। असला बेचना, जी, असला, जी, बिल्कुल। जंगों का आगाज करना, Exactly, ये कोई exactly, मसाइल का हल नहीं, exactly, अपना इंप्रेशन exactly, भी खराब। exactly। क्या कहेंगे बैरिस्टर अदनान? देखें, जो अमेरिका का जो सफ़र है स्पेशली सुपर पावर का, वो शुरू होता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और वहीं से उन्होंने अपने दिमाग में ये स्ट्रेटजी बना दी कि जो वॉर है वही हमें सुपर पावर बरकरार रखेगी। तो वो इट एमर्ज्ड एज एन इन्वेडर। अगर आप देखें तो थ्रू आउट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जंग चाहे जो भी हो, उसमें एक तरफ ज़रूर अमेरिका है और वो रहा है, पूरी दुनिया और में उसने जहाँ भी एज एन इन्वेडर अपनी आइडेंटिटी कायम की। ट्रंप की जहाँ तक बात है, जो आपने कहा कि क्या मशवरा देना चाहेंगे, देखें, ट्रंप मेरे ख्याल में इज़ अ वेरी यूनिक कैरेक्टर, तो उसके साथ तो हम इस चीज़ को नहीं वो कर सकते। लेकिन मेरा बहरहाल मौक़िफ़ बार बार ये रहा है, मैंने इस पे अपना इज़हार भी किया है कि जो असल में जो यूएस थिंक टैंक है उसकी भी बहरहाल स्ट्रेटजी एट द बैक इन्वेजन वाली ही रही है। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ट्रंप वही बातें आके सामने बोल देता है जो पहले बातें बैक एंड पे एज ए थिंक टैंक वो प्लान करते थे कि अच्छा अब इस तरह करना है, अब इस तरह करना है। लेकिन उनकी जो न्यूक्लियस और जो थॉट प्रोसेस बहरहाल रहा है इन द लास्ट से अ सेंचुरी या 80 साल या 90 साल, वो बहरहाल रहा है कि आप दुनिया के रिसोर्सेज पे कब्ज़ा करें, और उसी के ऊपर, क्योंकि वो रिसोर्सेज पे कब्ज़ा कोई इंटरनली जाके इंटरफेरेंस करके पॉलिटिकल सिस्टम में घुस के ऐसे हालात वहाँ पे पैदा की जाए जो पहले खाना जंगी की तरफ जाएं और फिर उसके बाद उधर इन्वेजन करके और किसी भी तरीके से उनके रिसोर्सेज पे कब्जा पुरानी किया इनकी किसी ज़माने में ये पॉलिसी बनी कि हम रिसोर्सेज पर कब्जा करते हैं, कॉलोनियलिज्म की, और मुसलमानों के साथ, colonialism। मुस्लिम जो उम्मा है ना सारी, उसके साथ भी एक दुश्मनी का आंसर के इनको बढ़ने पनपने, ये खतरनाक लोग हैं, लेकिन ये उनकी सारे कोई भी जंग, अमेरिका की कोई स्ट्रेटजी अनफॉर्चुनेटली घर के चिराग के बग़ैर कंप्लीट नहीं हुई। आप ये देखें, हर एक जंग, हर एक तसल्लुत जो उन्होंने कायम रखा या वो किसी भी जगह गए, वो इंटरनल लोगों के, जिस वक्त हम बादशाहत की ज़माने की बात करते हैं ईरान की,
تو وہ بادشاہت بیسیکلی امریکن ریجیم تھی. وہ اسی لیے تو ان کو تکلیف ہوئی تھی کہ جس وقت انقلاب آیا اور تب سے ان کی جنگ شروع ہوئی ایران کے ساتھ, جب انہوں نے ڈیتھ فار امریکہ اور ڈیتھ فار اسرائیل کی بات شروع کی, وہیں سے تو یہ جھگڑا شروع ہوا تھا. اور اب آ کے وہ ختم ہو گیا اس لیے کہ یہاں پر بھی جنگل کا قانون ہی چلا کہ مائٹ از رائٹ. انہوں نے اپنی مائٹ دکھائی اور وہ رائٹ ہو گئے. صحیح بات ہے, بالکل صحیح. اور اندر سے کسی نے پلہ نہیں پکڑا ہے. ہاں یہ بڑی بات ہے کہ اندر سے پلہ کو پکڑاتا ہے تو گڑبڑ. رجیم چینج میں یہ بہت ضروری ہے کہ یہ تو ہسٹری ہم پڑھتے ہیں تو وہاں نظر آتا ہے. لیکن ایک بات پہ میں اختتام کرنا چاہوں گا کہ تھرو آؤٹ اس وار کے ہم بہرحال بغیر آئیڈینٹی کے رہے, اس لیے کہ تھرو آؤٹ ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ہم اس طرف ہیں یا اس طرف ہیں. آنیاں جانیاں ہم نے بہت کی, ہم ہر طرف کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے رہے, لیکن ہمارا یہ ڈائلیما رہا کہ ہر ایک نے اس میں کچھ نہ کچھ مائلیج اچیو کی. ہم صرف اور صرف انڈیویجول پروجیکشن کی طرف لگے رہے, اور ہم نے اپنے ملک کے لیے ایٹ لیسٹ یہ ہمارے پاس اتنی زبردست اپرچونٹی تھی کہ ہم IMF کے ساتھ کوئی ری نیگوشیٹ کر دیتے. اتنی ہم نے جو ہے نا تو 10 دن تک تو اسلام آباد میں لوگ باہر نہیں نکل سکتے تھے کہ جی ہماری یہ کنٹریبیوشن تھی ٹورڈز دس. تھینک یو. ناظرین, گفتگو ہو رہی تھی آیت اللہ خمینی کی جو شہادت کا تعزیتی سلسلہ چل رہا ہے. آپ نے گفتگو سنی. عائشہ مسعود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.